اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت کی خصوصیات کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی، اور آج جو بات ہے وہ ہے افضلیت کے متعلق، کہ گفتگو یہ ہونی ہے کہ آیا امام اپنے زمانے کا افضل ترین انسان ہوتا ہے یا نہیں۔ کیونکہ دیکھیے، جب امام ہم کسی کو تسلیم کر رہے ہیں تو امام کا تسلیم ہونا یہ ہے کہ وہ ہم سے آگے ہے، ہم سے بڑا ہے، ہم سے افضل ہے۔ تو کیا اگر اس سے کوئی دوسرا افضل ہوگا تو ایسی صورت میں کیا اس سے مفضول کو امام تصور کرنا کیا ایمانداری اور صحیح ہوگا؟ کہا نہیں، یہ فعل قبیح ہے کہ جو مفضول ہو اس کو افضل قرار دیا جائے۔ چلیے عبارت کو پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضلیت عقلی اعتبار پر مفضول کو فاضل کو افضل پر ترجیح دینا قبیح ہے، اور خدا مفضول کو فاضل یا فاضل کو افضل پر، صحیح ہے۔ ایک ہے کہ مفضول ہے یعنی کیا ہے، مغلوب ہے، اس سے بہتر کوئی موجود ہے، اور نہیں وہ بھی قابل ہے لیکن اس سے بھی قابل کوئی زیادہ ہے، تو ظاہر ہے اس کو ترجیح دینا کیا ہے، یہ قبیح عمل ہے۔ اور خدا ہر کبھی فعل سے منزہ ہے، اسی وجہ سے اس ابتدا میں شریعت اور عقل کا حکم ہمانگ اور موافق ہے۔ ہاں، یعنی موافق ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی عقل بھی یہی کہے گی اور شریعت بھی یہی کہے گی کہ جو افضل ہے اسے آگے رکھا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ علم، سیاست، زہد، تقوی اور وہ دیگر صفات جو امامت کے دو اعلیٰ مقصد ہدف، اعلیٰ مقدس ہدف کے محقق ہونے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، امام کو ان صفات میں دیگر افراد سے افضل ہونا چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام کی روایت میں لا یدانیہ ذو حسب، حسب میں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا، اسی افضلیت کو بیان کرتا ہے۔ ہاں، لا یدانیہ ذو حسب یعنی حسب و نسب کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا تب بھی اس سے برتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الامام واحد دہرہ، نہ الامام واحد دہری، یعنی واحد و دہری یعنی کیا مطلب ہوگا؟ یعنی اپنے زمانے کا، اپنے دہر کا اکیلا ہوتا ہے، وہ منفرد ہوگا۔ لا ینادی، نہ لا یدانیہ احد، لا یدانیہ احد ولا یعادلہ عالم ولا یوجد منہ بدل ولا لہ مثل ولا نظیر، مخصوص بالفضل کلہ من غیر طلب منہ ولا اکتساب۔ کیا معنی ہوگا؟ الامام واحد دہرہ یعنی امام اپنے دہر کا اکیلا ہوتا ہے، یعنی منفرد ہوتا ہے۔ لا یدانیہ احد، اس کی کوئی برابر نہیں ہوتا۔ ولا یعادلہ عالم، کوئی بھی عالم اس کے برابر میں نہیں آ سکتا۔ ولا یوجد منہ بدل، اور اس کا کوئی بدل بھی نہیں ملے گا، یہ نہیں کہ اس کو ہٹا کے دوسرا کسی کو لا دیں گے، وہ بھی ایسا بھی کوئی شخص نہیں ملے گا۔ ولا لہ مثل ولا نظیر، نہ اس کا کوئی مثل ہے نہ اس کا کوئی نظیر ہے۔ مخصوص بالفضل، تمام فضیلتیں اس سے مخصوص ہوں گی، کلہ مخصوص بالفضل کلہ ہی، صحیح ہے، من غیر طلب، اور یہ فضیلتیں طلب کرنے سے نہیں ملیں گی، اس کو مانگنا نہیں پڑے گا، اس کو ڈیمانڈ نہیں کرنی ہوگی۔ ولا اکتساب، نہ ہی اسے حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ جائے گا وہ اور جا کے یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرے گا تب جا کے اسے یہ فضیلتیں ملے گی۔ ہنر سیکھے گا تو اس کو کمالات ملیں گے، علم سیکھے گا تو اس کو کمالات ملیں گے۔ کیا پڑھیے عبارت؟ سنت کے بعد نہ یہ امام یگانے، ترجمہ پڑھو۔ یگانہ روزگار ہوتا ہے، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، اس کا کوئی بدل یا مثل نظیر نہیں ہو سکتا، وہ فضیلتوں میں مقصود ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ اسے بغیر مطالبے یا زحمت حصول کے حاصل ہوتا ہے۔ اہل سنت کو بعض متکلمین بھی امام کے لیے افضلیت کی شرط تسلیم کرتے ہیں،
البتہ صرف اس صورت میں کہ جب کوئی معنی یا برتر مصلحت مصلحت نہ پائی جا رہی ہو۔ قاضی ابو بکر باقلانی باقلانی متوفا 403 ہجری نے یہی قول اختیار کیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ان احادیث سے استدلال کیا کہ جن میں امام کے افضل ہونے کی شرط بیان ہوئی ہے۔ قاضی باقلانی کا عقیدہ ہے کہ ان روایات کا تواتر معنوی ثابت ہے۔ تواتر معنوی جب کہہ دیا اس کا مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ تواتر معنوی ایک ہوتا تواتر لفظی، یعنی جو لفظیں اس روایت میں آئی ہیں وہی لفظیں ہر روایت میں جن جن طرق سے بیان ہوئی ہے تمام میں وہی الفاظ آئے۔ ایک ہے کہ نہیں جو معنی اس روایت میں ہے الفاظ بدلے ہوئے ہیں لیکن وہ معنی باقی روایات میں بھی موجود ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ان کا باقلانی کا عقیدہ ہے کہ ان روایات کا تواتر معنوی ثابت ہے، یعنی اس معنی کی روایتیں بکثرت موجود ہیں۔ دوسری جانب مسلمان متفق ہیں کہ امامت اسلامی معاشرے کی امامت و قیادت سب سے بڑی امامت ہے، لہذا اگر امام جماعت کے لیے افضلیت مطلوب اور ضروری ہے تو اسلامی معاشرے کے امام و قائد میں بطریق اولا مطلوب ہو۔ ہاں یعنی کہ نا جب ایک امام جماعت ہوتا ہے، امام جماعت کے شرائط ہیں، اس کے اصول و ضوابط ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ افضل ترین شخص نماز پڑھائے، صحیح ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جب اس کے لیے خصوصیت معین ہیں کہ جو چند افراد کی امامت کر رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، وقتی طور پر امام بنا ہے، تو چاہے کہ جو مستقل طور پر لوگوں کا قائد ہو، ان کی یعنی دنیاوی اور اخروی صحیح ہے اعمال کا ذمہ دار قرار پا رہا ہو، ان کا نگہبان بن رہا ہو، تو ظاہر ہے اس کے لیے بدرجہ اولا ضروری ہے کہ اس کے اندر کمال و فضائل پائے جائیں۔ جن روایات سے قاضی ابو بکر باقلانی نے استدلال کیا ہے ان میں سے ایک روایت یہ ہے: من تقدم علی قدم من المسلمین یرا ان فیہم من هو افضل منہ بس کیا مطلب ہوگا؟ من تقدم علی قدم، جو بھی ایک قدم آگے بڑھے، من المسلمین مسلمانوں میں سے، یرا ان فیہم وہ دیکھ رہا ہے کہ ان مسلمانوں میں من ہوا افضل منہ کوئی ہے جو اس سے بھی کیا ہے افضل ہے، فقد خان اللہ ورسولہ والمسلمین، تو اس نے اللہ رسول اور مسلمانوں سے کیا کی؟ خیانت کی۔ جو مسلمانوں پر آگے بڑھے جبکہ دیکھ رہا ہو کہ اس سے بہتر افراد اس تقدم کے زیادہ حقدار ہیں، نو وہ واحد نہیں نو نہیں وہ تو وہ خدا اور رسول اور ائمہ کے ساتھ خیانت کرنے والا شمار ہوگا۔ خواجہ نصیر الدین طوسی افضلیت کی شرط کے سلسلے میں تحریر کرتے ہیں کہ وقبہ تقدیم المفضول معلوم ولا ترجیح مع التساوی، مفضول کو فاضل پر ترجیح کی قباحت کے سلسلے میں تو کوئی تردید نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک یہ ہے کہ مفضول ہے اور اس کو فاضل پر ترجیح دی جائے تو کہا اس کی قباحت میں کوئی یعنی کوئی وہ نہیں، شک و شبہ نہیں ہے۔ ولا ترجیح مع التساوی، لیکن اگر دو لوگ برابر ہوں تو وہاں پہ ہم کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ پڑھیے اس کو، دیکھیے مفضول کو فاضل پر ترجیح کی قباحت کے سلسلے میں تو کوئی تردید ہی نہیں ہے۔ اگر تمام افراد فضل و کمالات کے اعتبار سے اس طرح مساوی ہوں کہ کسی ایک کا امام کے عنوان سے انتخاب ترجیح بلا مرجح
کا سبب ہو رہا ہو تو یہ بھی کبھی ہے۔ لہذا فضائل و کمالات کے اعتبار سے امام کو دوسروں سے افضل ہونا چاہیے۔ یہ کہ امامت عامہ کے باب میں افضلیت سے مربوط امور سے جہاں تک امامت خاصہ میں افضلیت کا تعلق ہے، یعنی اہل بکر علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دوسروں سے افضل تھے، تو گزشتہ فصلوں میں ہم دیگر صحابہ اور خلفاء پر حضرت علیہ السلام نے ان کی افضلیت کے سجمت دلائل پیش کر چکے ہیں۔ دیگر ائمہ کے بارے میں بھی یہ بات تاریخ کے مسلمات میں سے ہے کہ انہوں نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، ہاں دوسروں نے ضرور ائمہ سے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ ابو حنیفہ جن کا لقب امام اعظم ہے، فرماتے ہیں کہ لولا سنتان لہلکت نعمان. اگر 2 سال نہ ہوتے تو ہاں، یہ ابو حنیفہ کا نام کیا تھا؟ نعمان. ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ دوسرے سے مراد وہ 2 سال ہیں جن میں ابو حنیفہ نے مدینہ میں امام جعفر علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر دامن ادب طے کیا اور آپ سے کشف فیض کیا۔ دوسرے مقام پر ابو حنیفہ فرماتے ہیں ما رأیت افقہ من جعفر محمد، میں نے جعفر محمد سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ ما افقہ، اس میں تفضیل، ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔ اہل بیت علیہ السلام اور ان کی معاصر شخصیتوں سے مراد سمجھتے ہو؟ یعنی جو ان کے عصر میں تھے، جو ان کے زمانے میں تھے، جو ان کے دور میں تھے۔ اور دانشوروں کی تاریخ کے مطالعے سے یہ حقیقت بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام علم و عمل میں اپنے عہد کی تمام شخصیات سے برتر و افضل تھے۔ کوئی سوال ایسا نہیں ہے جن کا جواب ائمہ ہدی نے نہ دیا ہو جبکہ انہوں نے کسی سے علم و معرفت حاصل نہیں کیا۔ شیخ تبریز علیہ الرحمہ اس چیز کو امامت کی واضح ترین دلیل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کسی سے علم حاصل کیے بغیر ائمہ معصومین میں سے کسی امام کے سامنے کوئی ایسا سوال نہیں آیا جن کا جواب دینے سے وہ عاجز ہو گئے ہوں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام اپنے دور کے تمام علوم میں دوسروں سے برتر اور مشہور زمانہ تھے۔ اس سے بڑھ کر امامت کی دلیل اور کیا ہوگی؟ یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک تو کسی سے علم حاصل کیا نہیں اماموں نے، کسی کے سامنے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی ان سے سوال کیا گیا تو کبھی انہوں نے وقت نہیں مانگا کہ کل آنا پرسوں آنا دیکھ کے بتاؤں گا، جب جیسا سوال کیا گیا ائمہ نے اس کا جواب دیا۔ جو دوسرے مذاہب اربع ہیں، صحیح ہے، مذاہب اربع کا تو یہ رہا ہے کہ مذاہب اربع والے آئے ہیں اور آنے کے بعد ان کے ائمہ نے ہمارے چھٹے امام کے سامنے زانو ادب طے کیا ہے، ہمارے ائمہ کسی کے آگے انہوں نے تلمذ نہیں اختیار کیا، کسی کے شاگرد نہیں بنے۔ ہاں، تعین امام کا طریقہ پڑھ لیجئے، اس کو بھی تو مختصر ہے۔ گزشتہ مطالب سے واضح ہو جاتا ہے کہ نص کے علاوہ کسی اور طریقے سے امام کی تعین ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ مذکورہ صفات خصوصاً صفت عصمت کا علم خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا کہ جسے خدا نبوت کے بارے میں فرماتا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ عالم یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ کہ کسے اپنا رسول بنائے۔ یہی اصول اور قاعدہ امامت کے سلسلے میں بھی اپنی جگہ برقرار ہے، جیسے کہ نبوت خدا کی رحمت خاص اور اس کی تقدیم و تعین خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے کو رحمت الہی تقسیم کرنے کا حق نہیں ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، امامت بھی خدا کی خصوصیت رحمت ہے اور اسے کی تقدیم و تعین بھی صرف پروردگار کے حق میں ہے۔ ابن ہشام نقل کرتے ہیں کہ بنی عامر
جب حج کے لیے آئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی. ان کے سردار نے کہا اگر ہم آپ کی بیعت کر لیں اور خدا آپ کو مخالفین کے مقابلے میں کامیاب کر دے تو کیا آپ کے بعد قیادت اور رہبری میں ہمارا حصہ ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء، الامر الی اللہ، یعنی یہ معاملہ کس کا ہے؟ خداوند عالم کا ہے. یضعہ حیث یشاء، وہ وہاں رکھے گا جہاں وہ چاہے گا. قیادت و رہبری کا سلسلہ کا سلسلہ نہیں، مسئلہ. قیادت و رہبری کا مسئلہ خدا کے اختیار میں ہے، وہ چاہے جس کے حوالے کرے. امام کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب، نبوت کے بارے میں خدا کا کلام، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ مکمل ہم آہنگ ہے. یعنی جیسا رسول نے فرمایا کہ جب عامری کو جو دیا، انہوں نے قبیلہ عامری کے سردار کو دعوت دی تو اس نے کہا کہ آپ کے بعد ہمارا بھی حصہ ہوگا حکومت میں. تو کیا فرمایا رسول نے؟ الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء. کہا یہ بالکل اس قرآن کی آیت سے ہم آہنگی رکھتا ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. یہ دونوں کے معنی کیا ہیں؟ ایک پائے جا رہے ہیں. اور اس طرح سے انشاءاللہ اگلی فصل نصوص امامت آئے گی. والحمدللہ رب العالمین.